گھر چلانا ذمہ داری ہے، اور بحیثیت مرد گھر چلانا بہت بڑی ذمہ داری ہے نا. عورت تو گھر میں رہ کر گھر کو مینج کرتی ہے، لیکن کما کر لانا بائی ہک بائی کروک گھر والوں کی ذمہ داری پوری کرنا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اور پھر محلے کا کاؤنسلر ہونا اس سے بڑی ذمہ داری ہے، اور پھر شہر کا میئر ہونا اس سے بڑی ذمہ داری ہے، اور پھر اپنے پروونس کا جو ہے وزیر ہونا، وزیر اعلیٰ، پھر وزیر اعظم اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. تو ہر ایک چیز ذمہ داری ہے. تو ذمہ داری جب ملتی ہے تو اس سے پہلے آزمایا جاتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں خیر ہے ہی نہیں، اس لیے ان کو سننے کی توفیق ہی نہیں دی جاتی. سنتے ہیں اور نہیں سنتے. وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اور اگر سنوا دیتا ان کو لَتَوَلَّوْا تو منہ پھیر جاتے، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، وہ ہیں ہی منہ پھیرنے والے. اگر اللہ انہیں سنوا بھی دیتا، یعنی جیسے وہ سنتے ہیں نا انسنی کر کے غیر حاضر دماغ ہو کر، تو اللہ ان کو کسی وقت حاضر دماغ کر کے سنوا بھی دیتے، تب بھی وہ منہ پھیر جاتے، تب بھی منہ پھیر جاتے، کیونکہ وہ اس بات کے عادی ہیں. وہ منہ پھیرنے والے ہیں، وہ جمنے والے ہیں ہی نہیں. ان کا مزاج ہی ایسا ہے، انہیں کسی چیز پر قرار نہیں ہے. بے قرار لوگ ہوتے ہیں، مضطرب دل ہوتے ہیں. یہ وہی مضطرب اور بے قرار دل ہے. انہوں نے نہیں ٹھہرنا، ان کی فطرت ایسی. تھالی کے بینگن ہے نا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استجیبوا للہ، اللہ کو جواب دیا کرو. کیا مطلب ہے؟ نہیں، اللہ رب کریم کی پکار پر جواب دیا کرو. اس میں اذان بھی ایک پکار ہے، لیکن یہاں خاص اذان کے لیے نہیں کہ جب تمہیں پکارا جائے اے ایمان والو یہ کرو تو دوڑ کر کرو. ٹھیک ہے. وہ بچپن میں ایک لطیفہ پڑا یعنی ہوا کرتا تھا کہ ایک بچے کو دادی بلاتی رہتی تو وہ جواب نہیں دیتا. تو اس کا باپ آتے ہیں گھر تو دادی شکایت کرتی ہیں کہ مجھے جواب نہیں دے رہا، میں سے کب سے بلا رہا ہوں. تو وہ کہتا ہے کہ بیٹا تم دادی کو جواب کیوں نہیں دے رہے؟ کہتے آپ نے تو منع کیا تھا کسی بڑے کو جواب نہیں دیتے. تو یہ جواب دینا اور نہ دینا ان معنوں میں نہیں ہے، اور نہ ہی جواب دینا ان معنوں میں کہ تمہیں کوئی ایک کہے نا تو 4 سنا کر جواب دیا کرو. یہ اس کے صحیح معنوں میں، اصل کانٹیکس میں ہے. جواب دینا ہوتا ہے آپ کو کام کے لیے بلایا جائے تو آپ فوراً آ جائیں. تو آنے سے پہلے آواز دیتے. بچوں کو کہتے ہیں نا آپ آواز دیں آگے سے، دوسرے کمرے میں ہے جواب نہیں دے رہے، پھر آپ دیتے ہیں، پھر دیتے ہیں، تو آ جاتا ہے بچہ. کہتے میں پہلی آواز پہ چل پڑا تھا. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ پہلے کم از کم ہاں ہوں تو کر دینی تھی، مجھے پتا تو چل جاتا تم نے سن لی ہے آواز. تو یہ ہوتا ہے جواب دینا، کہ جب تمہیں پکارا جائے دوڑو اور کہو لبیک. ٹھیک ہے. لہٰذا صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زبان سے کہا کرتے تھے لبیک و سعدیک، ہم حاضر ہیں، ہماری خوش نصیبی آپ نے طلب کیا، بتائیں کیا کہا. تو یہاں جواب دینے سے مراد زبان سے کہیں، اس کا اجر بھی لکھا جائے گا، اور دوڑیں اس کام کی طرف. انتظار مت کریں کہ اچھا ابھی تو زندگی باقی ہے، ابھی تو میں 30 سال کی ہوں، 50 سال کی عمر میں پردہ کر لوں گی. نہیں، آج ابھی حکم پہنچ گیا ہے، ابھی کرنا. ہاں میں سوچ تو رہی ہوں کہ میں تہجد پڑھنا شروع کر دوں، ابھی تو بچے چھوٹے ہیں، جب بچے بڑے ہو جائیں گے نا، انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے، تو تب میں تہجد پڑھنا شروع کر دوں گی، تو تب بچوں کے بچے ہو جائیں گے، ہے نا، پھر وہ زیادہ ذمہ داری ہوں گے. لہٰذا زندگی کا کوئی وقت ایسا نہیں آتا جب آپ فارغ ہوں. فراغت کی تلاش بے وقوفی ہے. پہلے اپنے بچے ظاہرہ ہوتے ہیں، پہلے آپ خود بچے ہوتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں جب اسکول سے ہم فارغ ہو جائیں گے، کالج جائیں گے، مزے کریں گے. پھر کالج جا کے پتہ چلتا ہے یہ تو بڑا قید خانہ ہے، یہاں تو زیادہ ذمہ داری ہے. اب پھر کالج سے فارغ ہوتے ہیں تو شادیاں ہو جاتی ہیں. اب ہم کہتے ہیں اچھا اب تو شادی ہو گئی، اب لائف مزیدار ہوگی. تب پتہ چلتا ہے مزہ شزہ کوئی نہیں، وہ سارا نا پبلسٹی بورڈ ہے. ایک سب بندہ دیکھتا ہے جنت میں، ویسے جنت جہنم کے لطیفے ہونے نہیں چاہیے، لیکن اس طرح وہ مزاحیہ وہ پبلسٹی کے اوپر طنز ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ جہنم کے باہر جو ہے نا دیگیں پک رہی ہیں اور ٹھنڈے شربت تیار ہو رہے ہیں وغیرہ. تو وہ آ کے فرشتے سے کہتا ہے کہ نا یہ سب کچھ کس کے لیے ہو رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ نا تیاری ہو رہی ہے اندر کے لیے. تو کہتا ہے کہ اچھا پھر نا مجھے تو ادھر ہی شفٹ کر دو. تو وہ اس کو ادھر شفٹ کر دیتے ہیں. اب اندر آگے دیکھتا ہے تو اندر وہی حال جو جہنم کا ہونا چاہیے. تو کہتے ہیں باہر کچھ تھا اندر کچھ تھا. کہتے ہیں وہ تو ہمارا پبلسٹی ڈپارٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ پبلسٹی ڈپارٹمنٹ ہے شادی کا. بعد میں سب کی شادیاں ایک جیسی ہوتی ہیں الحمدللہ. تو شادی نام ہے ذمہ داری کا. یہ کوئی فائنل سٹیج نہیں ہے، یہ تو پہلا قدم ہے ذمہ دار زندگی کی طرف. لہٰذا اکثر جو پرابلمز آتی ہیں اسی وجہ سے آتی ہیں کہ بچوں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ بس وہ جو کارٹونوں میں لکھا ہوا آتا ہے نا کہ شادی کے بعد
لیو ہیپیلی ایور آفٹر ہو جائے گا، وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ تو پہلا سٹیپ ہوتا ہے ذمہ داریوں کی طرف، اور پھر ذمہ داریاں شروع ہوتی ہیں خاندان کی طرف. لڑکے کا بھی ایک اور خاندان ہو جاتا ہے، ایک خاندان کی ذمہ داریوں کے ساتھ ایک اور خاندان ہو جاتا ہے. لڑکی کے بھی ایک سے دوسرا خاندان ہو جاتا ہے. اور پہلے خاندان میں ظاہری بات ہے کہ پہلے سے ذمہ دار افراد موجود ہوتے ہیں تو ذمہ داری کم ہوتی ہے. اب نئی فیملی میں وہ ایک کارکن کی حیثیت سے آتے ہیں نا، تو وہاں پر پھر ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں. تو ایک مستقل ذمہ دار زندگی کا آغاز ہوتا ہے، پھر بچے ہو جاتے ہیں، پھر بچوں کی پرورش. تو پہلے 15-18 سال تو ہوش ہی نہیں آتا، ایک کے بعد ایک ذمہ داری ایڈ ہوتی جاتی ہے. اب جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، کالج گوئنگ ہو جاتے ہیں، تو یہ غلط فہمی ہے کہ فراغت ہو جاتی ہے، پھر اور طرح کی ٹینشنز ہو جاتی ہیں. ان ساروں کو نبھاتے ہیں، کالج سے فارغ ہوتے ہیں، شادیوں کی ٹینشنیں ہو جاتی ہیں. اب شادیاں ہو جاتی ہیں، بچوں کی تو فارغ نہیں ہوتے، بلکہ بچوں کی شادیوں کی بعد کی زندگی کی ٹینشنز آغاز ہو جاتی. اور کچھ بھی نہیں نہ ہوتا تو بی پی نہیں سیٹ ہوتا ماؤں کا باپوں کا. ایسے ہی ہے نا، کبھی ایک کا مسئلہ کبھی دوسرے کا مسئلہ. پھر اس کے بعد ان کے بچے ہو جاتے ہیں، پھر بندہ ان کو ٹائم دیتا ہے. اور پھر جب بالکل ہڈیاں رہ جاتی ہیں نا 70-80 کی عمر میں، تو اس وقت پھر جب دنیا کے قابل نہیں رہتے تو عبادت کے قابل بھی نہیں نہ رہتے، پھر بیماریاں لگ جاتی ہیں. بالکل پھر بیماریاں لگ جاتی ہیں، پھر فرض نماز نہیں پڑھی جاتی تو تہجد کیا پڑھنی. تو اس امید پر کہ جی بڑھاپے میں عبادت کریں گے، کس نے دیکھا؟ کبھی بھی فراغت میسر نہیں آنی. لہٰذا جب حکم ملے اسی وقت حاضر ہو جاؤ. یہ ہے استجیب. ٹھیک ہے، استجابت ہوتا ہے جس وقت بلایا جائے اسی وقت حاضر. یہ نہیں کہ میں کل لاؤں گی، میں پرسوں آؤں گی. نو، ناٹ لائک دس. تو استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور رسول دونوں کے لیے فوراً حاضر ہو جاؤ، دونوں کو فوراً جواب دو. یس وی آر پریزنٹ. اگر ٹیچر اٹینڈنس بولتا ہے تو کتنی دیر بعد یس کہتے ہیں؟ فوراً کہتے ہیں. تو جیسے ہی اللہ کے رسول پکارے فوراً حاضر ہو جاؤ. اللہ کے رسول کہاں کہاں پکارتے ہیں؟ ہر جگہ پہ پکارتے ہیں. کوئی خاص جگہ؟ نماز ویسے پڑھو جیسے میں نے پڑھی. تو آپ نے پکارا نا، باؤ دیکھو میں نے کیسے نماز پڑھی. تو کوئی دوسرا آ کر ہمیں نہیں دکھائے گا، ہمیں خود دیکھ. اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زندگی میرے طرز پر گزارو، تو پھر آپ کی طرز زندگی میں ہمیں دیکھنا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا جو ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لعنت زدہ 2 کاموں سے بچو، راستے میں پیشاب کرنے سے، دیوار اور درخت کے سائے میں پیشاب کرنے سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مومنوں کا راستہ تنگ کرے اس پر لعنت ہے. یہ جتنے بھی آپ کے میسیجز ہیں یہ ہمارے لیے پیغامات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عورتوں اپنے آپ کو اپنے بچوں کو نہ کوسا کرو. عورتیں زیادہ تر کرتی ہیں نا، اس لیے عورتوں کو کہا. خواتین کو کہا اپنے آپ پر اپنے بچوں کو نہ کوسا کرو. کوئی وقت قبولیت کا ہوتا ہے، کیا وقت پتا کب تمہاری دعا قبول ہو جائے. صرف اچھی بات کہا کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی حکمیہ فرامین ہیں وہ ہمارے لیے پیغامات ہیں، میسیجز ہیں. ہمیں ان کے لیے دوڑنا ہے، انتظار میں نہیں رہنا. جب فارغ ہوں گی تب کروں گی، کبھی بھی فارغ نہیں ہوں گی یہاں تک کہ وقت حسرت یعنی موت کا وقت آ جائے. تو آج ابھی سے سوچنا ہے میں نے کیا کیا کرنا ہے، اس کے لیے وقت نکالنا ہے. اور باقی سارے ایکسکیوزز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم بیشتر جو ہمارے کام ہیں وہ سر انجام دے لیتے ہیں. صرف آ کر ہمارا بہانہ نماز پہ اور اذکار وغیرہ پہ بنتا ہے. ٹھیک ہے، بعض اوقات ایسے کام ہو جاتے ہیں جیسے ابھی ہینا کی والدہ بیمار ہیں یا ان کی بیٹی کی شادی ہے، گھر سے باہر جانا پڑتا ہے ان کو فریکوینٹلی، تو کلاس میں نہیں آ سکتے. لیکن کیا نماز میں رکاوٹ ہوگی؟ نہیں. اذکار جو بھی روٹین ہے، ہر کسی کی اپنی روٹین ہوتی ہے، قرآن پڑھنے کی، اذکار کی، وہ کیوں چھوٹے؟ وہ نہیں چھوٹنے چاہیے، کیونکہ وہ تو آپ تھوڑا آگے پیچھے شفٹ کر کے بھی سیٹ کر سکتے ہیں. فرض کریں جو آپ نے اپنی روٹین بنائی ہوئی ہے کہ آپ فجر کے بعد پڑھتے ہیں اور یا آپ 10 بجے پڑھتی ہیں لیٹ سپوز، اور آپ اس وقت بازار گئی ہوئی، تو کوئی بات نہیں، اس دن میں تو پڑھ سکتی ہیں نا، بعد میں آ کر پڑھ لیں. بازار میں آپ کافی پورشن پورا کر سکتے ہیں. تو سیریسنس ہوگی تو کام کر لیں گے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا اللہ اور رسول کو لبیک کہنا ہے ہر حال میں. یہ نہیں کہ جی جب میں ٹھیک ہوں گا تب حاضر خدمت ہوں گا. صحابہ ایسے نہیں کرتے تھے، ہے نا. صحابہ جس حالت میں ہوتے تھے بھاگے آتے تھے اور فوراً آ کر حاضر ہوتے تھے. تو آج بھی ہمیں ہر حکم پر اسی طرح حاضر ہونا. اور شر کے زمانے میں کیا کرنے کا حکم دیا گیا ہے ہمیں؟ بلاغ. تو پھر اس میں انتظار نہیں کرنا. اور یہ خاص ایک پوائنٹ ہے جس کو یاد رکھیے گا، بلاغ کی شرط یہ نہیں کہ جب میں پی ایچ ڈی کر لوں گی تب بلاغ شروع کروں گی. جب آپ کو پہنچ جائے ایک آیت بھی، بلیغوا انی ولو آیا، تم نے ایک آیت بھی مجھ سے سیکھ لی ہے، اسے آگے پہنچاؤ. ٹھیک ہے، تو پھر بلاغ آج ہم سب کی ذمہ داری ہے. فتنے کا
روک تھام کا راستہ ہی ایک ہے، بلاغ. ابھی کل ہی ایک بچی کا فون آیا بہن کا، تو وہ یہ کہنے لگی کہ میرے میاں جو ہیں وہ گھر سے باہر ان کی کچھ خواتین کے ساتھ ہے بات چیت، مجھے نہیں پتا کس طرح کے تعلقات ہیں مگر ہے. تو میں نے ان سے جس طرح باتیں پوچھی تو پتہ یہ چلا کہ فیملی ان کی بہت زیادہ ماڈرن ہے آج کل کے اعتبار سے، تو وہاں یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ برے نہیں سمجھے جاتے، اور ڈرنکنگ سوشل ڈرنکنگ بھی یعنی تھوڑی بہت پی لینا بھی برا نہیں سمجھا جاتا. تو لہٰذا اس طرح کی فیملی ہے. تو ان کے میاں نے جب انہوں نے بات کی تو ان کے میاں نے کہا کہ میں تمہارے سارے حقوق پورے کرتا ہوں تو تمہیں کیا تکلیف ہے. پھر میں نے کہا دیکھیں جس فیملی بیک گراؤنڈ میں بندہ بڑا ہوا ہے تو وہ تو کوئی غلط کام کر ہی نہیں رہا، کیونکہ آپ خود ہی بتا رہی ہیں کہ آپ کی فیملی میں اسی طرح ہے، یعنی وہ ریلیٹیو بھی ہیں، شادی ہو گئی ہے تو دونوں فیملیز ایک ہی گھرانے سے ہیں، تو ان دو گھرانے کا ٹرینڈ ایسا ہی ہے. اکثر مردوں کا یہ ہے اور اس میں برا نہیں سمجھتے، وہ بیویوں کو چھوڑتے نہیں ہیں، یہ شادیاں نہیں کرتے لیکن باہر تعلقات رکھتے ہیں اور اس کو وہ مائنڈ نہیں کرتے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے، ہم لائف انجوائے کر رہے ہیں واٹس ایور. تو میں نے ان سے یہی کوشچن کیا، میں نے کہا دیکھیں آپ کو کیا لگتا ہے اس کا حل کیا ہے؟ لڑائی جھگڑا، مار پیٹ، ناراض ہونا تو کچھ نہیں ہوگا، وہی ریپیٹ ہوتا رہے گا جو آپ کی ماں کے ساتھ ہوا، آپ کی خالہ کے ساتھ ہوا، آپ کی ساس کے ساتھ ہوا، ساری زندگی لڑتے رہیں گے اور اکٹھے رہتے رہیں گے. حل یہ ہے کہ اس کو یہ پتا چلے کہ وہ جو کر رہا ہے وہ غلط ہے. تو وہ کیسے پتا چلے گا؟ کیسے پتا چلے گا؟ بلاغ سے پتا چلے گا. بلاغ کیسے ہوگا؟ جب بیوی چینج ہوگی. تو لہٰذا ان کا آپ گھر میں دو لوگ ہیں، آپ ہیں، آپ کے میاں ہیں، بچے تو ظاہر ابھی کسی شمار قطار میں نہیں، تو آپ دین کی طرف آئیں، آپ دین کی تعلیم لیں، آپ میں چینج آئے، گھر میں قرآن پڑھا جائے، سنا جائے، لیکچرز چلیں گھر میں، تو سنے گا نا. جس دن اسے یہ اندازہ ہو جائے کہ میں جو کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں تو وہ رک جائے گا، کیونکہ ابھی اس کی سوچ ہے میں جو کر رہا ہوں اس میں برائی کیا ہے، کیونکہ اس کے والد بھی کرتے رہے بدقسمتی سے، اس کے چچا بھی کرتے رہے، ماموں بھی کرتے رہے، سسر بھی کرتے رہے، تو اس کے لیے تو کوئی اس میں معیوب بات ہی نہیں ہے کہ میں تو بیوی کے تو سارے حقوق پورے کر رہا ہوں، تو پھر کیا حرج ہے. لہٰذا جب تک اسے یہ پتا نہیں چلے گا کہ اٹ سیلف یہ کام گناہ ہے اور مجھے اس پر یہ اور یہ عذاب ملے گا اور میرا رب مجھ سے اس طرح اور اس طرح ناراض ہوگا، تب تک آپ اسے روک نہیں سکتے. تو پھر اس کے لیے ضروری ہے، گھر میں بیٹھیں گے تو وہ سنیں گے نا، وہ گھر میں نہیں بیٹھے تو سنیں گے. غلط بات ہے، بہت غلط سوچ ہے. کبھی نہ کبھی تو گھر آتا ہے نا، یہ تو نہیں ہے وہ سونے کے لیے جو اس طرح کے کوئی بات نہیں، سونے کے لیے بھی آتا ہے، اس وقت بھی بیٹھ کر آپ کام کر رہے ہو کچھ تو سنے گا. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے ہماری کہ وہ نہیں سنتے، سنتے ہیں، آہستہ آہستہ سنتے ہیں. عورتوں میں فرض کرے 6 مہینے میں چینج آ جائے گا، مرد میں 6 سال میں آئے گا. اور جس وقت ایک دفعہ بات کان میں پڑتی ہے نا پھر تجسس ہونے لگتا ہے. ہم لوگ کوشش سے پہلے ہار جاتے ہیں. پہلے کوشش کریں، جب فیلئر ہو تب سوچیں. آپ بغیر کوشش کے مت ہاریں. اور میں آپ کو پوری گارنٹی سے کہتی ہوں جب گھر کا ماحول بدلتا ہے تو اثر انداز ہوتا ہے، مردوں پر ہوتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی تھوڑی دیر کے لیے جاگتے ہوں، پھر آہستہ آہستہ بات بڑھنے لگتی ہے. آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو ایک خاتون کا قصہ پڑھ کر سنایا تھا، اور میں بہت یعنی قدر کرتی ہوں ان خاتون کی. وہ ایک امریکن عورت تھی اور حبشی تھی نسلاً، اور پیدائشی ٹانگوں سے اپاہج تھی، اور ایک سلم میں رہتی تھی، یعنی کچی بستی میں. تو جاب کرتی تھی ایک ویلفیئر سینٹر میں. تو باپ شرابی تھا، ماں جو ہے وہ یہ کوڑا وغیرہ چننے ٹائپ کا کام کرتی تھی. تو بہت گھر کے حالات خراب تھے، مار پیٹ، گالی گلوچ، یہی ماحول. تو وہ جانا وہاں جب جاب کے لیے جاتی تھی تو رستے میں اسلامک سینٹر پڑتا تھا، تو وہاں کچھ دوستی ہوگی، آنا جانا ہوا، مسلمان ہو گئی. مسلمان ہونے پر گھر والوں نے مارا پیٹا بھی، بہت کچھ ہوا. بہرحال انہوں نے تبلیغ کا ارادہ کر لیا. اب دیکھیں کہ وہ ایک ان پڑھ عورت تھی، بس یہ جو بنیادی ایجوکیشن لی ہوئی تھی، وہاں ہے نا 8th اسٹینڈرڈ تک حکومت جو ہے وہ کرتی ہے، تو بنیادی ایجوکیشن تھی بس اس کے پاس، میٹرک پاس کہہ لیں. اور حبشی تھی، کوئی ذرائع نہیں تھی اس کے، اور اس پر مزید یہ کہ وہ اپاہج تھی، پیدائشی. اور تیسری بات یہ کہ گھر والے سارے اس کا مذاق اڑاتے تھے، پوری بستی کے لوگ مذاق اڑاتے تھے، کیونکہ مسلمان ہو گئی تھی نا. پہلے تو مارا پیٹا، وہاں پر زیادہ تشدد تو کر نہیں سکتے، یہاں والا حال تو نہیں کہ پکڑ کے مار دیں، لا وہاں پر کام کرتا ہے، لہٰذا مار پیٹ کر ٹھنڈے ہو گئے. لیکن اس کے بعد پھر اس کو مستقل مذاق کا نشانہ بنا لیا، سارے اس کا ٹھٹھا اڑاتے تھے کہ مسلمان ہو گئی تھی. تو انہوں نے محلے میں بھی تبلیغ شروع کی اور محلے کے باہر بھی تبلیغ شروع کی. تو وہ جیل میں جانے لگی مجرموں کو تبلیغ کرنے کے لیے. تو ایک دفعہ ایک منشیات میں پکڑے گئے، منشیات کے گھر میں پکڑے گئے، مجرم سے ملی، تو اس سے باتیں کی. تو کہتی ہیں کہ وہ میرا مذاق بھی اڑاتے تھے، بات سنتے بھی تھے. تو ایک بندہ نا بڑی توجہ سے میری باتیں سنتا تھا، تو اس پر وہ زیادہ فوکس کرنے لگی. تو وہ منشیات کا یہ تھا کیریئر
بیچنے والا. تو وہ کہنے لگا کہ اگر تم واقعی چاہتی ہو کہ لوگ نشہ کرنا چھوڑ دیں تو اس کے لیے فلاں صاحب جو ہے اس کو جا کر پکڑو. وہ بڑا امیر آدمی تھا, میرے ذہن میں اس کا نام نہیں ہے, بک میں نام بھی تھا. اس وقت وہ منشیات کا امریکہ میں سب سے بڑا سرغنہ تھا, اس کا ڈان تھا. تو اس نے کہا اس کو جا کر پکڑو, اگر اس کو تم بدل دو گی تو یہ ریکٹ رک جائے گا. اب یہ وہ وائٹ کالرڈ مجرم ہوتے ہیں نا, جو مجرم ہوتے ہیں اندر اندر پتا ہوتا ہے, باہر کوئی نام نہیں لیتا. تو وہ کہتی ہیں اس کے گھر چلی گئی, قلعے نما گھر تھا, محل نما, اور باہر گیٹ پر گارڈ تھے. تو میں نے کہا مجھے ملنا ہے ان صاحب سے. تو وہ کہنے لگے کہ اپوائنٹمنٹ کے بغیر کوئی نہیں مل سکتا. بحث ہو رہی تھی ان کے درمیان. تو اتنے میں صبح کا ٹائم تھا, تو وہ صاحب خود نکل کر آگے, وہ واک کر رہے تھے مارننگ اپنے ہی اس پہ ٹریک پر. تو وہ آئے تو وہ دیکھا, انہوں نے کہا کیا بات ہے. تو اس نے کہا مجھے آپ سے بات کرنی ہے. تو اس نے کہا اچھا آپ آخا ضرورت ہے آنے دو. تو وہ آئی تو اس نے کہا ہاں بولو, میرے پاس صرف 5 منٹ ہے, جلدی بتاؤ کیا بات ہے. تو اس نے کہا کہ میں آپ سے کہنے آئی ہوں کہ آپ ڈرگ کا جو ریکٹ چلاتے ہیں نا وہ بند کر دیں. وہ غصے میں آ گیا ظاہر, اس نے ڈانٹا ڈھونٹا, کہا اگر تم پاہج نہ ہوتی تو میں تمہیں بتاتا, اب چلی جاؤ یہاں سے. تو وہ جانے پر آمادہ نہیں ہوتی, بحث کر رہی تھی. تو ضد چوک اس نے کہا تم چاہتی کیا ہو, میرے پیچھے کیوں پڑی ہوئی ہو. تو کہنے لگی بس اتنی ہے کہ مجھے روز 5 منٹ کے لیے مل لیا. پھر اس نے ہنس پڑا, کہنے لگا اچھا چلو ٹھیک ہے آ جائے. تو 5 منٹ کے لیے ملاقات شروع ہوئی روزانہ. وہ پہلے تو کہتی کہ کچھ دن تو ایسا ہوتا تھا کہ مجھے گیٹ پر ہی فارغ کر دیتا تھا. پھر کبھی آہستہ آہستہ اس نے مجھے اندر بلانا شروع کر دیا, بات ہونے لگی. 2 منٹ 3 منٹ 5 منٹ, رفتہ رفتہ کہتی وہ وقت آیا کئی ماہ بعد کہ ہم 2 3 گھنٹے اور آدھا دن بیٹھ کر بحث کرتے رہتے, دین پر, توحید پر, زندگی کے مقصد پر. اور پھر وہ وقت آیا سال بھر بعد کہ وہ بندہ مسلمان ہو گیا, اور اس نے خود اپنے آپ کو پیش کیا. اور یہ حقیقی کیس ہے, اب میرے ذہن میں ان کا نام اتر گیا ہے, بڑا مشہور ان کا کیس رہا ہے. تو انہوں نے اپنے آپ کو خود جا کر جو ہے نا سرنڈر کیا کہ یہاں نشے کا سب سے بڑا ریکٹ میں چلاتا ہوں, لیکن میں تو صرف سامنے ہوں, پیچھے تو کچھ پولیٹیکل فگرز ہیں جو یہ سب کچھ کروا رہے ہیں. تو پھر اس کو جیل میں رکھا گیا, اس سے پہلے کہ اس کا باقاعدہ بیان لیا جاتا, اسے جیل میں زہر دے دیا گیا. تو آپ دیکھیں کہ اتنے بڑے ڈان کو ایک ایسی عورت نے اسلام کی طرف راغب کیا. ماشاءاللہ وہ مسلمان ہو کر فوت ہوئے نا, اور پچھلا سارا حساب تو ختم ہو گیا اس بندے کا. ایسے بندے کو آپ سوچیں کوئی بدل سکتا ہے جس کے پاس اتنا پیسہ ہو؟ بظاہر ناممکن ہے. مگر ایک عورت نے جو حبشی نسل سے تھی, جسے گھٹیا سمجھا جاتا ہے, ان پڑھ تھی اور اپاہج تھی, اس نے بدل دیا. ہم اپنے شوہروں کو نہیں بدل سکتے, کس نے کہا؟ آپ دیکھیں ایک چیز اور دیکھیں کہ جس وقت بغداد پر تاتاریوں نے قبضہ کیا, عورتوں کو, مسلمان عورتوں کو اپنے گھروں میں ڈال دیا, ٹھیک ہے, اپنے رکھیلے بنا لیا. وہ بیچاری دیندار مسلمان عورتیں, گھریلو عورتیں, تو انہیں داشتائیں بنا لیا. فزیکل بھی ظلم ہوتا تھا, خدمت کرتی تھی, مارے بھی کھاتی تھی, اور سیکشولی بھی وہ ان کو یوز کرتے تھے ہر طرح سے. تو ان کے پاس وہ خطبے سننے کے لیے تو نہیں آتے تھے, سیکشل پلیئر کے لیے آتے تھے. مگر انہوں نے اپنے آپ کو اتنا صحیح رکھا دین پر, اس طرح اپنے دین پر چلتی رہیں اور بات کرتی رہیں کہ وہی گھرانے مسلمان ہوئے جن میں مسلمان عورتیں تھیں. اب مجھے بتائیں کہ کیا وہ ان کے پاس سرمن سننے کے لیے آیا کرتے تھے؟ وہ تو شرابیں پی کر مدہوش ہو کر آتے تھے. کس وقت میں وہ ان کو بتاتی ہوں گی؟ ان کا عمل دیکھ دیکھ کر کبھی تو سوال کرتے ہوں گے نا, کبھی تو پوچھتے ہوں گے, کوئی تو لمحہ آتا ہوگا. تو ہمارے شوہروں پر کیوں نہیں آئے گا؟ وہ ان تاتاریوں سے گئے گزرے تو نہیں ہے, وہ اس ڈان سے گئے گزرے تو نہیں ہے. لہٰذا پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے اپنے اندر کنسسٹنسی ہونی چاہیے. ہم اپنا عمل کرتے رہے, عمل پھر ایک دن نظر آتا ہی آتا ہے, آتا ہی آتا ہے. تو ایک صاحب کا, یعنی دین سے ہٹ کر میں آپ کو ایک بات بتا رہی ہوں, ایک صاحب کا میں نے قصہ پڑھا. ان کا جو ہے نا یعنی کیس تھا, یعنی ان کا کوئی بچہ جو ہے وہ مر گیا تھا اور اس کی قتل کیا گیا تھا اس کو, تو کیس کو ایکسیڈنٹ کا روپ دے دیا تھا رشوت لے کر انسپیکٹر نے. تو وہ انصاف چاہتا تھا, غریب آدمی تھا, تو اس نے نا وہ بینر سا, بورڈ سا گتے پہ لکھوا لیا. تو وہ روز جا کے نا ایس پی کے آفس کے باہر کھڑا ہو جاتا تھا, وہ بس اپنا بینر اٹھا کے روز کھڑا ہو جاتا تھا. ایس پی دیکھتا رہا, نظر انداز کرتا رہا, 1-2 دفعہ اس نے ڈانٹا ڈھونٹوایا بھی کہ بھائی بگاؤ اس کو, کیا کھڑا ہو جاتا ہے, کب تک. آخر 6 مہینے بعد پھر ایس پی نے اس کو اندر بلایا. اس نے کہا تم چاہتے کیا ہو, تم روز آ کر کھڑے ہو جاتے. اس نے کہا کہ جی میں انصاف چاہتا ہوں. پھر اس نے بٹھایا, اس نے قصہ سنا, پھر اس نے ری اوپن کرایا کیس, تحقیق کرائی, اور انصاف ہوا. کہ جب آپ ایک کام کرتے رہیں گے کبھی تو اگلا دیکھے گا, کب تک اگلا نظر انداز کر سکتے ہیں؟ کیسے ممکن ہے؟ نہیں کیا جاتا نظر انداز. کب تک آپ نظر انداز کر سکتے ہیں؟ 1 دن کریں گے, 2 دن کریں گے, سال کریں گے, کب تک کریں گے؟ لہٰذا آپ کے گھر کا ماحول بدلے گا. بیوی پہلے کھلے پھرتی تھی, آپ اس نے پردہ کرنا شروع کر دیا, ہر وقت گانا بجانا چلتا تھا, بند ہو گیا, قرآن چلنے لگا, تفسیر چلنے لگی.
ہر وقت اس کی بات رونا پیٹنا. اب صبر آ گیا, اب تحمل آ گیا, اب لڑتے جھگڑتے نہیں, غصے کی بات پر بھی چپ کر جاتے. شوہر بے وقوف تو نہیں ہے, سمجھ آئے گی نا. اسی طرح ہر وقت یعنی دنیا کی باتیں تھی, جھگڑے تھے, اب نماز پڑھ رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, زندگی کو پازیٹیو بنا لیا ہے. نظر آئے گا بچے کی تربیت کی لائن بدل گئی ہے, تو نظر آئے گا. کبھی تو بیٹھے گا, کبھی تو کہے گا کہ تم میں چینج کیسے آ گیا. ٹھیک ہے, تو یہ بات ذہن سے نکال دیں. بچے بھی بدلیں گے, شوہر بھی بدلیں گے, وقت لگے گا, شارٹ کٹ کوئی نہیں. ٹھیک ہے, اور ان کو بدلنے میں جتنا وقت لگے گا, آپ کے لیے تو اجر لکھا ہی جا رہا ہے. لہٰذا ایک عزیزہ ہے میری, ان کی شادی ہوئی, آؤٹ آف فیملی ہوئی, تو ان کے شوہر بالکل نماز نہیں پڑھتے تھے, پورے سسرال میں کوئی نہیں پڑھتا, یعنی کہ جیسے عید کی عید نماز پڑھ لی بس. تو کہتی ہے کہ میں اپنے شوہر کو کہا تو انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھو تم نے اپنی قبر میں جانا ہے, میں نے اپنی قبر میں جانا ہے, اپنی قبر کی فکر کرو, میرے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں. چپ ہو گئی. تو کہتی ہے میں روز نماز پڑھنے کے لیے اٹھتی تھی نا, تو میں ان کی جائے نماز بچھاتی تھی اپنے ساتھ, اور ان کو کہتی کہ میں نے اپنی جائے نماز بچھا دی. تو کہتی میں جائے نماز اٹھاتی نہیں تھی, یعنی کہ فجر کے لیے بچھاتی تھی نا, بیڈ روم ہوتا ہے بندہ صاف کر لیتا ہے. تو کہتی میں پھر ان کے آنے سے پہلے مغرب پڑھتی تھی, ظاہر اثر پڑھتی. تو کہتی میں پھر بچھا دیتی تھی, اور میں ان کے لیے جائے نماز بچھائے رکھتی تھی. ان کو کہتی تھی میں نے آپ کی جائے نماز بچھائی ہوئی. تو کہتی 3 سال میں نے یہ پریکٹس نہیں چھوڑی. 3 سال بعد میرے شوہر نے اٹھ کر, یعنی کہ ایک دن میں نے صرف جائے نماز بچھائی, میں نے کہا کہ میں نے آپ کی جائے نماز بچھا دی. تو کہتے ہیں اٹھ کے نماز پڑھی, اور پھر ماشاءاللہ وہ اب ساری نمازیں پڑھتے ہیں, باجماعت پڑھتے ہیں. لیکن 3 سال کنسسٹنسی. تو یہ اللہ کو پتا ہے کون کتنی کنسسٹنسی کے بعد آئے گا. ہو سکتا ہے کوئی 2 ماہ بعد آ جائے, کوئی 4 ماہ کے بعد آ جائے, ہو سکتا ہے کوئی 10 سال کے بعد آئے, ہو سکتا ہے کوئی کبھی نہ آئے. اللہ نہ کرے کہ کوئی بھی ایسا ہو, لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی کبھی بھی نہ آئے, مگر آپ کا جب ضائع نہیں ہوگا. اور پھر دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ ہماری دشمنی, ہمارا مقابلہ شیطان کے ساتھ ہے. تو شیطان کے ساتھ جنگ کرنے سے ہار جائیں گے؟ کس طرح ہار سکتے ہیں؟ شیطان کے ساتھ تو لڑنا ہے, نہیں تو مومن کا مذہبی فریضہ ہے. تو یہ جنگ تو ہمیں لڑنا ہی لڑنا ہے. تو پھر اس میں تو حصہ لینا پڑے. کامیابی ناکامی اللہ پہ چھوڑ دیں, اور ویسے ناکامی نہیں ہوتی, انسان ضرور پلٹتا ہے. ٹھیک ہو گیا, تو یہ سوچنا ہے. اور کئی لوگ ایسے ہیں, میں آپ کو سیریسلی بتاؤں, کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کوئی بات جو ہے نا صحیح ہے یا غلط ہے. تو امام فخر الدین رازی بیان کرتے ہیں, یعنی کہ بالکل آخر زمانے کی باتیں ہیں, کہ وہ ایک بغداد کی طرف کسی علاقے میں گئے, تو وہاں کا ایک شہر کا حاکم تھا, تو اس نے 2 سگی بہنوں کو نکاح میں رکھا ہوا تھا. تو اس کے بارے میں لوگ بڑی باتیں کرتے تھے کہ بد کردار ہے, 2 سگی بہنوں کو نکاح میں رکھے. تو کہتے ہیں مجھے اس نے دعوت پر بلایا, تو میں گیا, تو لوگوں نے کہا کہ ایسے کی دعوت پر جاؤ گے؟ کہتے ہیں میں نے کہا ہاں میں جاؤں گا, میں اس کو ضرور آگاہ کروں گا کہ وہ غلط کر رہا ہے. تو کہتے ہیں میں نے اس کو یہ بات کہی, تو وہ حیران ہو گیا کہ یہ کیا مطلب ہے کہ 2 سگی بہنیں نکاح میں نہیں رکھی جا سکتی. تو انہوں نے متعلق آیت بتا دی. تو کہتے ہیں کہ اس نے جیسے ہی حکم پڑا تو اس کا رنگ بدل گیا چہرے کا. تو اس نے کہا مجھے تو آج تک کس نے بتایا ہی نہیں, مجھے تو علم ہی نہیں تھا. تو اس نے کہا اس کا حل کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ایک کو چھوڑ دو, تو ایک کو نکاح میں رکھ لو. تو اس نے ایک کو طلاق دے دی اسی وقت, اور یعنی کہ معذرت بھی کی بعد میں بھی استغفار کرتا رہا ہوگا. اب بات یہ ہے کہ پورے شہر کے لوگ باتیں تو کرتے رہے, مگر کسی ایک عالم کو توفیق نہیں ہوئی کہ جا کر اس کو مسئلہ بھی بتا دیں. ہمارے کئی نوجوان صرف اس لیے خراب ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے, کوئی کبھی بتاتا ہی نہیں. تو لہٰذا بتائیں ضرور, پیغام ضرور پہنچائیں. آپ کو کیا پتا کتنے دل ہیں جن میں سے خیر نکلے گی, بہت سارے. ٹھیک ہے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول, یا ایمان والو اللہ رسول کے لیے فوراً لبیک کہا کرو. اذا جب بھی دعاکم, وہ تمہیں پکارے, لما یحییکم, تاکہ تمہیں زندگی بخش دے. جب بھی اللہ اور رسول تمہیں پکارے زندگی بخشنے کے لیے. اب زندگی بخشنے کے لیے مراد یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کہے کہ آؤ میں تمہیں امر کر دوں. ہو سکتا ہے وہ جنگ کی طرف بلا رہے ہو سکتا ہے وہ مشقت کی طرف بلا رہے ہو, لیکن وہ جب بھی بلائیں گے ہمارے فائدے کے لیے بلائیں گے. تو زندگی بخشنے سے مراد کیا ہے؟ دین میں زندگی بخشنا, ایمان کا بڑھنا, آخرت کی زندگی کی طرف بڑھانا. ٹھیک ہے. اور دنیا میں بھی ہمارا جو بھی فیل ہوگا, ہمیں زندگی ملے نہ ملے, ان پرسن ہو سکتا ہے ہم جنگ میں مارے جائیں, مگر قوم کے لیے تو حیات ہوگی. ٹھیک ہے. تو دنیا میں بھی ترقی کی راہ پر گامزن کریں, اور آخرت میں بھی کامیابی کی طرف ہمیں گائیڈ کریں. باقی ہو سکتا ہے جس کام کی طرف بلایا جا رہا ہو اس کا نتیجہ
پرسن، وہی بات ہے، جنگ میں جائیں گے تو کوئی پتہ نہیں زندہ واپس آئے نہ آئے، اپاہج بھی ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، یو نیور نو. پھر مال بھی دینا پڑ سکتا ہے. جب دین کی طرف بلائے جائیں گے تو پھر کچھ بھی ذمہ داری ہو سکتی ہے. وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، یحولو، حائل ہوتا ہے، بین المرء وقلبہ، آدمی اور اس کے دل کے مابین. حدیث بھی ہے نا، اللہ انسان اور اس کے دل کے مابین حائل ہے. اور آپ نے آیت بھی دیکھی، یعنی انسان کی سوچ اس کے دماغ تک پہنچنے سے پہلے اللہ کریم کے علم میں ہوتی ہے. وہ جانتا ہے یہ سوچے گا کیا. آپ اپنے بچے کے بارے میں جانتے ہیں، آپ کو پتا تھا جب تھپڑ پڑے گا تو اس کا ریئیکشن کیا ہوگا، ہے نا، جب آپ منع کریں گے تو اس کا ریئیکشن کیا ہوگا. تو جب ہم بچے کو جانتے ہیں تو رب ہے، وہ اپنی تخلیق کو نہیں جانتا، وہ جانتا ہے. تو ہمیں خیال بعد میں آتا ہے اور وہ علیم رب پہلے جانتا ہے. تو پھر ایسے رب سے ہوشیار رہنا چاہیے، اس کی ناراضگی سے. وَأَنَّهُ، بے شک وہ الیہ تحشرون، تم اکٹھے اسی کی طرف کیے جاؤ گے. تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے خیالات تک سے واقف ہے، اور یاد رکھو تمہیں اسی کی طرف اکٹھا کیا جائے گا. تو پھر کیا کرو، اس سے بچو، اس کی ناراضگی سے بچو، کیونکہ اس دن کھڑے ہو کر حساب لینا ہے. اللہ نے احسان کیا ہم پر کہ ہمارے دل کے خیالات پر ہمیں معاف کر دیا. ٹھیک ہے، اگر اللہ چاہتا تو اس پہ بھی پکڑ سکتا تھا. اسی لیے فرشتوں کا لکھا ہوا 100% گواہی نہیں ہے، کیونکہ کوئی نیک عمل کیوں کر رہا ہے یہ اللہ جانتا ہے، فرشتے نہیں جانتے. اور کوئی برا کام بظاہر کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے، اگر دل میں بات ہے تو اللہ جانتا ہے، فرشتے نہیں جانتے. تو اسی لیے پھر فائنل ڈیسیژن اللہ کا ہوگا. وَاتَّقُوا، اور ڈرو، فتنةً، اس فتنے سے، لا تصیبن، جس کی مصیبت نہیں پہنچے گی، الذین ظلموا منکم، صرف ظالموں میں سے، صرف تم میں سے ظالموں کو، خاصتاً، خصوصیت کے ساتھ. اور اس فتنے سے بچنے کے لیے کوشش کرو جس کی مصیبت صرف ان لوگوں کو نہیں پہنچے گی جو تم میں سے ظالم ہیں. یعنی جب فتنہ آتا ہے تو پھر سب لپیٹ میں آتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہم جانتے ہیں کہ شیعہ غلط ہے. جب عراق پر حملہ ہوا تو انہوں نے شیعہ سنی کا فرق کیا، صحیح العقیدہ بد عقیدہ دیکھے، سب کا ایک جیسا حشر کیا، ہے نا. اگر آج پاکستان پر اللہ نہ کرے مشکل وقت آئے تو کوئی دیکھے گا. بھارت میں جب احمد آباد میں بھی پچھلے فسادات ہوئے تھے تو کس نے پوچھا تھا تم شیعہ ہو کہ تم سنی ہو؟ سب کو لپیٹ کے رکھ دیا جو مسلمان تھا. تو بات یہی ہے کہ جب فتنہ آتا ہے تو پھر کچھ پتہ نہیں چلتا، غلط صحیح سب مارے جاتے ہیں. آپ دیکھیے اس فتنے کا شکار ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، یعنی ان جیسے عظیم صحابی شہید کر دیے گئے ظلم کے ساتھ. علی رضی اللہ عنہ جیسے عظیم صحابی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا بیٹے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے قریبی اور پیارے ساتھی شہید کر دیے گئے. ذرا دلوں میں خوف نہیں آیا. اور نہ صرف یہ کہ ان کو قتل کیا بلکہ ان کے قتل کو باعث اجر بھی سمجھا. خارجی تھا نا وہ، تو آپ رضی اللہ عنہ کو واجب القتل مانتے تھے. یہ لوگ فتویٰ تھا کہ علی اور اس کے سب فالوورز واجب القتل کافر ہیں معاذ اللہ. تو علی رضی اللہ عنہ کو نہ صرف یہ کہ قتل کیا دھوکے کے ساتھ بلکہ ان کے قتل کو اپنا کارنامہ بھی سمجھا. پھر آپ دیکھیے اسی فتنے کا شکار حسن رضی اللہ عنہ ہوئی، اسی فتنے کا شکار حسین رضی اللہ عنہ اور ان کی پوری فیملی ہوئی. اور اسی فتنے کی وجہ سے قیامت تک کے لیے ہمارے درمیان گروہ بندی ہوگی، جس کا فیصلہ اللہ کے حضور ہو سکتا ہے. دنیا میں شیعہ سنی فیصلہ کبھی نہیں چک سکتا، ہے نا. اور آج مستقل مسلمانوں کے درمیان دو گروہ ہیں. آپ کو پتا ہے مسلمان ایک جگہ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیونکہ کچھ ممالک کی حکومت شیعہ ہے اور کچھ ممالک کی حکومت سنی ہے. اب وہابی سنی اتفاق ہو سکتا ہے حکومتوں کے مابین، شیعہ سنی اتفاق نہیں ہو سکتا، کیونکہ شیعہ مانتے ہیں کہ جو یعنی غیر سنی ہے وہ کافر ہے اور واجب القتل ہے. اور آپ نے یہاں بھی لکھا ہوا دیکھا ہوگا شیعہ کافر واجب القتل ہے. تو جو ایک دوسرے کو غیر مسلم مانتے ہیں وہ اکٹھے کیسے ہو سکتے؟ وہ اقلیت مانتے ہیں، ہم ان کو اقلیت مانتے ہیں، وہ ہمیں. یہ بات اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے عقائد غلط ہے، مگر مسئلہ یہ ہے تو فتنہ نہ، اس فتنے نے توڑ کر رکھ دیا مسلمانوں. تو پھر فتنہ جب آتا ہے تو پھر سب کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے. ہمیشہ کے لیے اس کے آثار باقی رہ جاتے ہیں. جیسے سیلاب ختم ہو جاتا ہے نا بظاہر، تو سیلاب کے آثار باقی رہ جاتے ہیں. اسی طرح فتنے کے آثار باقی رہ جاتے ہیں. پھر فتنے میں اچھے بھی مارے جاتے ہیں، جیسا کہ پھر وہی مثال ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی شہید کیے گئے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور
حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حسین رضی اللہ عنہ، ان کی پوری فیملی اور کئی دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ. اس کے علاوہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جال میں پھنسایا گیا جو جنگ جمل پیش آئی. تو آپ دیکھیے کہ کئی صحابہ کو بدنام کر دیا گیا، کئی مسلمانوں کو بدنام کر دیا گیا، اور ایسا ایک عجیب سا ڈرامہ نکالا گیا اس ساری ٹریجڈی میں سے کہ اس کا توڑ حل سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا توڑ کیا ہو سکتا ہے. عقل حیران ہو جاتی ہے واقعی. یہ ہے فتنہ. اور ابھی دیکھیں ٹیررزم کا فتنہ چلا ہوا ہے نا، یہ نیا نہیں ہے، یہ شروع سے مسلمانوں کے خلاف، یہ خارجیوں کے آغاز کے ساتھ ہمارے خلاف چلا آ رہا ہے علی رضی اللہ عنہ کے زمانے سے. شکلیں بدلتی رہیں. اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے کسی کا لحاظ کیا کہ یہ غریب ہے اس کو نہ مارو. اچھا بم دھماکے سارے مسجدوں میں ہوئے، اللہ کے نام پر جہاد ہو رہا ہے، سبحان اللہ. مسجدوں میں بم دھماکے ہوئے، نہیں کسی سنیما گھر میں نہیں. اسمبلی تو چلے وہاں پھر بہت سارے اچھے لوگ ہوتے ہیں، آپ کی اسمبلی پہ بڑے اچھے اچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر نہ بیٹھے ہوتے نا تو ملک ڈوب نہ چکا ہوتا. ٹھیک ہے چھائے ہوئے وہ نظر آتے ہیں جو برے ہیں، لیکن پیچھے بہت سارے بہت ہی اچھے افراد موجود ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں ملک کو دے دی ہیں، تبھی تو کام چل رہے ہیں، تبھی تو ادارے چل رہے ہیں. ایسا نہیں کہ سارے ہی کرپٹ ہیں، اگر سارے کرپٹ ہوں تو پھر تو ڈوب جائے، ایسا نہیں ہے. تو وہاں تو پھر اچھے لوگ موجود ہیں. چلو سنیما گھر، یہ جو فحاشی کے اڈے بہت سارے ہیں، کسی نے اس کا رخ نہیں کیا. سارا زور جو ہے جہاد کا وہ صرف مسجدوں پر ہے. اتنا بڑا جرم ہے نماز پڑھنا، چاہتے کیا؟ تو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ جب انہوں نے یہ ٹیررزم کیا تو انہوں نے دیکھا کہ کون غریب ہے، کون محنتی ہے، کون سچا ہے، کون دیانتدار ہے. نہیں، کچھ بھی نہیں دیکھا، بس قتل و غارت کری، پھیلا دی. تو جب فتنہ پھیلتا ہے تو کوئی کسی کو کچھ نہیں دیکھتا. ٹھیک ہے، جیسے سیلاب آتا ہے تو خس و خاشاک سب بہہ جاتے ہیں، اسی طرح جب فتنہ پھیلتے تو سب بہہ جاتے. تو اللہ کہتے ہیں فتنے سے بچو. یہ گمان مت رکھو کہ جب فتنہ آئے گا تو برے مارے جائیں گے اور ہم بچ جائیں گے. نہیں، فتنہ آئے گا تو سارے مارے جائیں گے. دیکھیے جب غدر ہوا یا جنگ آزادی ہوئی، جو بھی کہہ لیں، ہم جنگ آزادی کہتے ہیں، انگریز غدر کہتے ہیں 1857 میں. تو کسی نے اس وقت بھی دیکھا کہ کون اچھا ہے کون برا ہے؟ سب مارے گئے. اسی طرح پھر 1947 میں کسی نے کسی کو دیکھا کہ کون اچھا ہے کون نیک ہے کون برا ہے کون پردہ دار ہے کون دیندار ہے؟ وہ قتل و غارت گری ہوئی دنیا میں مثال نہیں ملتی. پھر 1971 میں جب بنگلہ دیش الگ ہوا، اس کا الگ ہونا اتنا بڑا بات نہیں ہے، کاش یہ سب کچھ ایمیبلی ہوا ہوتا، اچھے طریقے سے ہوا ہوتا. جو اس وقت قتل و غارت گری ہوئی، اور تکلیف کی بات یہ ہے کہ خود مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمان مارے گئے، اور اس برے طریقے سے مارے گئے کہ یقین نہیں ہوتا کہ انسان اتنا بے رحم ہو سکتا ہے. کس بنا پر؟ کیا اختلاف تھا؟ سنی وہابی اختلاف بھی نہیں تھا، شیعہ سنی اختلاف بھی نہیں تھا. کیا اختلاف تھا؟ بنگالی اردو، یہ کون سا اختلاف؟ لیکن اتنی نفرت تھی دلوں کے اندر. یہ تو اس وقت ثابت ہوا نا. اندرا گاندھی نے یعنی اس وقت یہ بیان دیا تھا کہ ہم نے 2 قومی نظریے کو بحر عرب میں ڈبو دیا. 2 قومی نظریہ تو نہیں ڈوب سکتا، لیکن اس وقت ہم نے کم از کم ڈبو دیا تھا. اتنی نفرت تھی اور ہم جان بھی نہیں پائے. جہاں پر گیپ ہوتا ہے وہیں پر کوئی کچھ بھرتا ہے نا. تو ہمارے دلوں میں اتنا فاصلہ تھا، تبھی تو دشمنوں کو، بنگالی بہن بھائیوں کے دل میں اتنی نفرت بھرنے کا موقع ملا کہ وہ اتنے بڑھ گئے ہوئے تھے ہمارے خلاف. تو فتنہ آیا تو پھر سب جو سارے وہاں پر غیر بنگالی مسلمان مارے گئے، وہ سارے کے سارے بنگالیوں کے ساتھ برے تو نہیں تھے. کچھ لوگوں نے بے شک بنگالیوں کی حق تلفی کی تھی، کچھ ان کو برا بھی سمجھتے تھے. بنگالیوں کے بارے میں بعض لوگ ان کے کہتے تھے مشرکوں کی زبان بولتے ہیں، ہندوؤں جیسا رہن سہن ہے، ساڑی پہنتے ہیں نا وہ لوگ بھی زیادہ تر، بندی شندی بھی لگاتے ہیں، کلچر ہے ان کا جس پہ اسلام کا اعتراض نہیں ہے. مگر ہمارے کئی لوگ جو ہے ان کو حقیر سمجھتے تھے، گھٹیا سمجھتے تھے. مگر کیا سارے سمجھتے تھے؟ نہیں، سارے تو نہیں سمجھتے تھے. مگر جب فتنہ آیا، جب 1971 کا حادثہ پیش آیا، تو اس وقت پھر کسی نے آ کر یہ نہیں پوچھا کہ تم ہمیں حقیر سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے. انہوں نے ساروں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیا. تو فتنہ پھر اسی طرح آتا. ٹھیک ہے، تو فتنے سے بچنے کے لیے پھر کیا ضروری ہے؟ بلاغ اور قوت. کیونکہ یاد رکھیں بات جہاد پہ چل رہی تھی، جہاد پہ بات چل رہی تھی، اور اللہ رب کریم نے مومنوں کو کچھ بنیادی اصول بتا دیے، ایمان کے کچھ بنیادی شرائط بتا دی. دیکھیں ذرا، جوڑے رابطہ.
آیت نمبر 19 میں اللہ رب کریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے اور مومنوں کو تم لوگ شکست نہیں دے سکتے اپنی تعداد وغیرہ کی وجہ سے. ٹھیک ہے, اور یہاں سے اللہ نے پھر مومنوں کو چند خاص باتیں بتا دی. میں مومنوں کے ساتھ ہوں لیکن اس کے لیے شرط یہ اور یہ. اللہ نے ساتھ ہی مومنوں کو واضح بھی کر دیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. ساتھ ہونے کی شرط یہ ہے میری اطاعت کرو, میرے رسول کی اطاعت کرو, اور سننے کے بعد نافرمانی کا ارتکاب مت کرنا. اگر تم نافرمانی کا ارتکاب کرو گے, مومن تو دور کی بات ہے, تم میرے نزدیک جانوروں سے بھی بدتر ہو جاؤ گے, پھر میں تمہاری مدد نہیں کروں گا. تو ہماری مدد آج اللہ کیوں کرے؟ ہم جانوروں سے بدتر ہیں کہ نہیں ہے؟ کیونکہ ہم سنتے ہیں. ایک تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے سنا ہی نہیں ہے, وہ ایسے ہیں کہ اسلام سے واقف ہی نہیں ہے, عیسائی ہے, یہودی. ہم تو مسلمان ہیں, اسلامی ملک میں بیٹھے ہیں, چینلز کے اوپر پروگرام چل رہے ہیں, کچھ نہ کچھ سچ بات وہ بھی کہتے ہی رہتے. جگہ جگہ مساجد ہے, ہر مسجد میں کچھ باتیں تو صحیح ہے نا, یعنی سچ بولو, نماز پڑھو. کوئی مسجد ایسی تو نہیں ہے جو کہتا اچھا نماز نہ پڑھو خیر ہے, روزے رکھو, پردہ کرو, تو ساری بتاتے ہیں. ہم نے ان پر عمل کیا نہیں کیا. حلال رزق پر تو ساری بات کرتے ہیں نا. کوئی بھی مسجد, ہاں وہ کسی بھی فرقے کی ہو, وہ یہ تو نہیں بتاتے کہ بھئی حرام کھا لو, نہیں بتاتے, لیکن اس کے باوجود ہم حلال و حرام کا فرق بھولے ہوئے. صلہ رحمی کی تلقین سارے ہی کرتے ہیں نا, کوئی رشتہ توڑنے کا تو نہیں کہتا, چاہے وہ کسی بھی مسلک سے ہو, مگر ہم رشتے توڑ کر بیٹھے ہوئے. تو یعنی یہ ساری چیزیں ہم سن رہے ہیں اور انسنی کر رہے ہیں, تو پھر ہم من حیث القوم جانوروں سے بدتر ہیں. تو پھر اللہ کس کی مدد کرے؟ مومن نظر تو ہے. پھر اللہ یہی فرما رہے ہیں کہ تمہیں توفیق ہدایت تب ملے گی جب ہم تمہارے اندر خیر دیکھیں گے. جب خیر ہی نہیں تو ہدایت کی توفیق کس طرح ملے گی؟ اور پھر اللہ نے ہمیں آخری بات کہہ دی کہ اگر ہدایت چاہتے ہو, کامیابی چاہتے ہو, تو اللہ اور رسول کی پکار پر فوراً لبیک کہو, اور یاد رکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اسے خلوص نیت سے کرو, کیونکہ اللہ تمہارے دلوں میں آنے والے خیالات سے واقف ہے, تمہارے اور تمہارے دل کے مابین حائل ہے, اور آخری کار تم اس کے پاس جاؤ گے, وہ تمہیں تمہارا کچا چھٹا بتا دے گا. اب اس کے بعد یہ ہدایات دینے کے بعد کہ ان باتوں کے ذریعے تم میری نصرت کے اہل بن سکتے ہو, میری مدد حاصل کرنے کے لائق ہو سکتے ہو. اب اللہ پھر موضوع پر آ گئے کہ یاد رکھو تمہیں فتنے سے بچنا ہے, کیونکہ جب فتنہ آئے گا تو تم اچھے بھی ہو تو فتنے کی لپیٹ میں آ جاؤ گے. تو فتنے سے بچنے کے لیے پھر کیا کرنا ہے؟ بلاغ, قوت کا استعمال. دیکھیں وہ نصرت کی حصول کی جنگ کے اندر شرائط ہے, دونوں کا فرق ہے. اگر ہم جنگ چھڑ گئی اور جنگ کے میدان میں موجود ہیں تو وہاں اللہ کی نصرت کی حصول کی 2 شرطیں ہیں, مستقل مزاجی اور صبر, اور کوئی چیز بلاغ شلاغ کچھ نہیں آتا اس میں. اب یہاں جنگ ہو نہیں رہی, لیکن حالات ایسے ہیں کہ کبھی بھی جنگ ہو سکتی ہے. یعنی جیسے ہم بیٹھے ہوئے, ہم لوگ ایک جو ہے نا وہ جوالا مکھی کے منہ پر بیٹھے ہیں, کبھی بھی پھٹ سکتا ہے. اب نہ ہو جنگ تو نہ ہو جائے تو ہو جائے. ان حالات کے اندر ہمیں اپنے قوم کے فتنے سے بھی نمٹنا ہے, قوم کے اندر جو ٹیررسٹ ہے, غدار ہے, ان سے بھی نمٹنا ہے. پھر جو بدعنوان غدار ہے ان کے ساتھ بھی نمٹنا ہے. اپنی نوجوان نسل کو صحیح راستے پہ بھی لانا ہے, اپنے ملک کو ترقی بھی دینی ہے, اور اپنے ملک کی حفاظت بھی کرنی ہے. ہمیں سارے ٹاسک پورے کرنے ہیں. پھر اس میں ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ بلاغ کریں تاکہ راہ راست پر لوگ آئیں. ٹھیک ہے, قانون کو مضبوط بنیادوں پر قائم کریں تاکہ جو مجرم ہے وہ سزا پائیں, اور اپنے آپ کو قوت والا بنائیں تاکہ ہم اپنے دشمنوں کے دلوں میں اپنا روب ڈال سکیں, وہ حملہ کریں ہی نہ, اور اگر کریں تو منہ کی کریں. ٹھیک ہے, دونوں سچویشنز میں بہت فرق ہے. جب جنگ ہو جاتی ہے شروع, اس وقت باقی ساری چیزیں رک جاتی ہیں, اس وقت تو صرف فتح پر توجہ ہوتی ہے. لیکن یہ جنگ کی بات نہیں ہے, یہ ہے جنگ کی تیاری کی بات. تو ہمیں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھنا, ہمیں اخلاقی کامیابی کے لیے کیا کرنا ہے؟ بلاغ زیادہ سے زیادہ. ہمیں اپنی سماجی کامیابی کے لیے کیا کرنا ہے؟ انصاف کا قیام, تاکہ مجرموں کو سزا ملے, ہر طرح کے مجرموں کو, اور انصاف قائم ہو, قانون کا بول بالا ہو, یعنی رول آف لا ہو, اور لوگ دوسروں کے حق سلب کرنے سے بچیں. معاشی لیول پر ہمیں بھی انصاف کرنا ہے, یعنی سب کو یکساں مواقع فراہم کرنے ہیں. یکساں مواقع کیا ہوتے ہیں؟ اپنی اہلیت کے مطابق مواقع پانا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ان پڑھ کو اور ایک پی ایچ ڈی کو برابر کا موقع ملے, یہ نہیں ہو سکتا. لیکن جس کی جتنی لیاقت ہے اس کے مطابق اس کو پورا موقع ملنا چاہیے اپنے لیے روزی کمانے کا. ٹھیک ہے, تو یہ ہمیں قائم کرنا ہے تاکہ ملک میں یہ جو اتھل پتھل مچی ہے, چھینا جھپٹی ہو رہی ہے, یہ ختم ہو جائے. اور دشمن سے بچنے کے لیے, چاہے وہ قوم کے اندر ہو یا باہر ہو, ان سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنی فوجی قوت کو مضبوط کرنا ہے. اب دیکھیے ٹیررسٹوں کی کتنا شور, کتنا شر تھا, تو کلین سویپ آپریشن کیا نا, امن و امان ہو گیا. پہلے کی نسبت کتنا امن و امان ہو گیا. کیوں ہے امن امان؟ فوج کی قوت کی وجہ سے.
اب وہ 1000 بار سوچتے ہیں کوئی قدم اٹھانے سے پہلے. تو بس یہی بات ہے. اب ہمیں اس کے بغیر، قوت کے بغیر امن نہیں مل سکتا. اف یو وانٹ پیس بی پریپیئر فار وار. اور کوئی طریقہ نہیں. ٹھیک ہو گیا. اب موضوع پھر جنگ کی طرف آنے والا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اور یاد رکھنا اللہ سخت پکڑ کرنے والا ہے. کس بات کی؟ حکم سننے کے بعد عمل نہ کرنے کی. تو پکڑ کے کتنے طریقے ہوتے ہیں؟ پکڑ کے کتنے طریقے ہوتے ہیں بتائیں. یا تو اللہ دوسروں کو حاکم کر دیتے ہیں. شابش. ہاں جی. یا خانہ جنگی ہو جاتی ہے. یا ارجو سماوی آفات آتی. ہاں جی. تو ہمیں آج کل کون سا رستہ پکڑ کا چل رہا ہے ہم پر؟ خانہ جنگی بھی ہے. بنیادی طور پر اللہ ہمیں دوسروں کے ہاتھوں سزا دلوا رہا ہے. مسلم ممالک، جب ہم کہتے تو صرف پاکستان نہ سوچا کرے، عالم اسلام. ہماری عالم اسلام میں حیثیت کیا ہے؟ آٹے میں نمک برابر. ہم تو چھوٹا سا ملک ہے نا. تو پورے عالم اسلام کو جوتے اللہ بڑھوا دیں دوسروں کے ہاتھوں. سزا کا طریقہ ہے نا اللہ. ہوش میں آؤ، دیکھو. شاید اس طرح اللہ کی طرف سے جب آفت آتی ہے نا تو پھر بڑا آسان ہو جاتا ہے، وہ جس سیلاب آ گیا، کیا ہو گیا، ہو سیلاب. لیکن جب دوسروں کے ہاتھوں ذلیل ہوتے ہیں تو شاید ہوش آ جائے کہ ہمارے دشمن ہمارے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں، تو شاید ہوش آ جائے. تو ہم اس تکلیف سے گزر رہے ہیں اپنے اعمال کی وجہ سے. وہ اقبال کہتے ہیں نا، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. اللہ کا فیصلہ، تقدیر کا قاضی اللہ ہے نا، اللہ کا یہ فیصلہ ہے پہلے دن سے، کمزوری کی سزا ہے دردناک موت مرنا. موری ایک فلاسفر تھا، عرب فلاسفر تھا. تو اس کا قصہ بیان کیا جاتا ہے، وہ گوشت نہیں کھاتا تھا، اس نے چھوڑ دیا تھا. تو اس کے ایک دوست نے اسے روسٹ کیا ہوا پرندہ بھیجا. تو وہ کہنے لگا، تو مودی کہنے لگا پرندے کو مخاطب کر کے، اس کے ان کے دوست اس کو کھلانے کی کوشش کرتے، نہیں کھاتا تھا نا. تو اس نے اس کے ساتھ چال چلی، روسٹ کیا ہوا کوئی پرندہ بھیجا. کہ اس نے کہا کہ چلو اس طرح چکھے گا تو شکست ہو جائے گی اس کی، میں جیت جاؤں گا شرط وغیرہ. تو اس نے دیکھا تو کہنے لگا کہ میں یہ پرندہ نہیں کھا سکتا. یعنی پہلے اس نے پرندے سے کہا، اس نے کہا کہ افسوس تو شاہین نہیں بنا، اگر تو شاہین ہوتا تو اس طرح ذبح کر کے آگ پر بھونا نہ جاتا. اور پھر کہنے لگا کہ معذرت میرے دوست سے کرنا، میں یہ پرندہ نہیں کھا سکا جو مجھے بلندی پرواز دینے کی بجائے مرگ مفاجات کی تعلیم دے. ٹھیک ہے. وہ آپ کو پتا ہے فلاسفرز اپنے آپ کو ڈفرینٹ کرنے کے لیے تماشے کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر واقعی لیسن ہے. تو اقبال نے اسی پورے واقعے کو نظم کیا ہے کہ موری کے دوست نے اس کو پرندہ بھیجا، تو اس نے پرندے کو دیکھا اور پھر وہ آخری جو میسج جس کے لیے انہوں نے اس واقعے کو نظم کیا ہے اس کو بیان کیا کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. اگر کمزور ہو جاؤ گے تو دردناک موت مرو گے. اور یہ چیز اتنی بڑی حقیقت ہے کہ آج آپ عراق میں، شام میں، یمن میں، لبنان میں، لیبیا میں اور برما میں دیکھ رہے ہیں، مر رہے ہیں، کیونکہ مسلمان ہی ہیں جو اللہ کے باغی بنے ہوئے ہیں. باقی تو پہلے ہی حکم ترک کر چکے تھے. اور دوسری بات ہے، حکم ترک کرنے کے علاوہ انہوں نے دنیاوی اعتبار سے اللہ کے قوانین پورے کر رکھے ہیں. ایک جو فزیکل لاز ہے نا دنیا کے، وہ انہوں نے پورے کر رکھے ہیں. دے آر ان پاور. ہم نے دین کے بھی کام چھوڑ دیے کہ اللہ کی مدد آتی، اور دنیاوی طور سے بھی ہم نکمے ہیں. جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، نہیں جس قوم کو پروائے نشے من تم ہو، بجلیاں جس میں ہو پوشیدہ وہ ہر من تم ہو، بیچ کھاتے ہو جو اسلاف کے مدفن تم ہو. تو بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو آتا گیا، ہم کس چیز میں آگے ہیں. ایک سوئی بھی ہم چائنا سے امپورٹ کرتے ہیں، ایسے ہی ہے. تو ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہمارے ملک میں صفائی کا وہ چل رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، آئی ریئلی لو اٹ. لیکن ہم نے خاک صفائی کرنی، ہمارے پاس صفائی کرنے کے ٹولز تو ہے نہیں. ادھر سے جھاڑو مارتا ہے خاک روب، ادھر گند پھینک کے چلا جاتا ہے. وہ دوسرا ادھر والا آتا ہے، وہ ادھر سے پھینک کر ادھر سے پھینک کے چلا جاتا ہے. صفائی کیسی ہوگی؟ سب سے پہلے انہیں پراپر ٹولز تو وہ سک کریں، لے کر جائیں اور ڈسٹ جا کر پھینکیں، تب جا کر صفائیاں ہوں گی. ایسے صفائیاں ہوں گی. جس قوم کو صفائی کے لیے گاڑی ترکی سے منگانی پڑے اور پھر اس کے اوپر لکھا ہو پاک ترک دوستی زندہ باد. یعنی ہم اپنے لیے ایک صفائی کا ٹول نہیں بنا سکتے. یونیورسٹیز میں کیا ہو رہا ہے جی؟ نینو ٹیکنالوجی پہ کام ہو رہا ہے. اور نینو ٹیکنالوجی کو چھوڑو، ہم نینو ٹیکنالوجی کے اہل ہیں، سب سے پہلے ان کو اسائنمنٹس دو. بھائی اپنی سڑکوں کے مطابق
وہ بنائیں، صفائی کرنے کے ٹولز بنائیں، سوئی صحیح بناؤ جس میں صحیح سوراخ ہو. پہلے بنیادی چیزیں تو اپنے ملک میں بنا لو، اس کے بعد جا کر نینو ٹیکنالوجی کے کام کریں. تو لہٰذا بات یہ ہے ہم لوگوں نے نہ اللہ کے دین کو برقرار رکھا اور نہ اللہ کے بنائے ہوئے فزیکل لاز پر عمل کیا، تو پھر ہم ہی مار کھاتے رہیں گے تب تک جب تک ہم ہوش میں نہیں آ جائیں. ٹھیک ہے، تو آج یہ خاص خطاب تھا کس سے؟ ہم سے. یہ خطاب مجھ سے تھا، یہ خطاب آپ سے تھا، یہ خطاب ہم سب سے تھا. کاش ہم اس میں سے ہر خطاب اپنے ایک ایک بچے کو سنوا سکیں، کیونکہ یہ خاص پیغام ہے ہمارے لیے، مومنین کے لیے. ٹھیک ہے، اب کل سے پھر انشاءاللہ آگے دوبارہ غزوہ احد اور غزوہ بدر کا تذکرہ شروع ہوگا. آج کے متعلق کوئی سوال ہے تو پوچھیے. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.